بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الحمدللہ رب العالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کو قائم کیا، اور من قام رمضان یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً حالت ایمان میں، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ اس کی بخشش کر دی گئی، غفر لہ اس کے لیے معاف کر دیے گئے، ما تقدم من ذنبہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ کا مطلب کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اس کی تخریج کی اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی، یعنی نقل کیا۔ تو اس حدیث میں دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان یعنی جس نے رمضان کو قائم کر لیا، رمضان کو قائم کیا یا رمضان میں قیام کیا، اور معنی یہ ہے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً حالت ایمان میں، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، اور دوسرا معنی کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، مراقبہ کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے باطنی خیالات کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس میں من قام رمضان جس نے رمضان کو قائم کر لیا، ایک معنی جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی عبادت کی، کھڑا رہا، تراویحاں ادا کی، اور وہ نوافل ادا کرتا رہا، اور تراویحاں بھی وہ ذوق شوق سے پڑھتا رہا۔ من قام رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً حالت ایمان میں رکھے، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے رکھے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں ماہ رمضان کی کتنی برکتیں ہیں کہ اگر ایک بندے کے گناہ سمندروں جتنے ہیں، درختوں کے پتوں جتنے ایک بندے کے گناہ ہیں، پانی کے قطروں جتنے بندے کے گناہ ہیں، اور ریت کے ذرات جتنے اس کے گناہ ہیں، یا آسمان پر ستاروں جتنے اس بندے کے گناہ ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آیا، اس نے ماہ رمضان میں قیام کیا،
روزے رکھے، تلاوت قرآن کی، 5 نمازیں ادا کی، 20 تراویحاں ادا کی، کثرت تلاوت قرآن کرتا رہا، درود پڑھتا رہا، وہ ذکر کرتا رہا، اذکار کرتا رہا، اوراد کرتا رہا، وظائف کرتا رہا، خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا گیا اور خدا کے قریب ہوتا چلا گیا، اسے ذوق عبادت ملا، شوق عبادت ملا، اسے اس کی روح کو تازگی ملنے لگی، وہ اب عبادت نہ کرے تو مچھلی ماہے اور مچھلی کی طرح وہ بے تاب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، ماہی بے آب کی طرح وہ بے تاب ہوتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ اس کیفیت سے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے اور اس میں کوئی فحش کام نہیں کرتا، فحش باتیں نہیں کرتا، اس کی سوچ پاکیزہ ہے، تو جب اس طرح ماہ رمضان کے وہ روزے رکھے گا اور اگر کوئی اسے برا بلا بھی کہہ دے، گالی گلوچ بھی کر دے، مار پیٹے بھی، وہ آگے صبر میں رہے، تحمل میں رہے، برداشت میں رہے کہ یہ ماہ رمضان ہے۔ تو اس طریقے سے جب بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھ، نہ اس میں غیبت ہو، نہ چغلی ہو، نہ بددیانتی ہو، نہ انصافی ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ تصنع ہو، نہ بناوٹ ہو، نہ غصہ ہو، نہ غرور ہو، نہ تکبر ہو، نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ عداوت ہو، دل صاف ستھرا ہے، پاک صاف اجلا اور شفاف ہے اور وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسا شخص ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ ماہ رمضان کے جب مکمل 30 روزے یا 29 پورا کر لے گا تو یہ ایسے ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، یعنی بالکل پاک صاف ہو جائے گا، نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اکارڈنگ ٹو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، may Allah be pleased with him, narrates, undoubtedly the Holy Prophet, peace be upon him, says, any person who performs the fasting of Ramadan with belief and conviction and from the intention of achieving rewards, retaliation, prizes from the presence of Allah dignified Almighty. So, the previous sins, mistakes, errors, mischiefs of that person will be forgiven by Allah dignified Almighty. So this is the reward of the month of Ramadan. So any Muslim who is having the fasting of month of Ramadan with dedication, with devotion, with sincerity, with purity of heart, with purity of thoughts, with purity of actions, with purity of dealings with other persons, other Muslim, other human beings, whether they are Muslim or not. So any Muslim who is having the fasting of month of Ramadan in 1 month with fear of Allah dignified Almighty, with the piety of Allah dignified Almighty. So the previous ancient, the old sins, mistakes, errors, mischiefs, flaws will be forgiven, will be finished, will be removed from the record of deeds of that person by Allah dignified Almighty. So that person
will be pure, will be holy, and that person will be free from each and every sort of sin and crime. So that person will be entered paradise, Eden, and heaven. So we should have the fasting of a month with dedication, with devotion, with dedication, with devotion, with sincerity, with faithfulness, with loyalty, with the love of the Holy Prophet, peace be upon him, with the love of Allah dignified Almighty, with for the sake of Allah dignified Almighty. So we should have the fasting of a month of Ramadan for getting the pleasantness, the delightedness, the happiness of Allah dignified Almighty. So this is the greatest achievement in the month of Ramadan. If we acquire the happiness of Allah dignified Almighty, may Allah bless you, may Allah live you long, may Allah give you tawfiq to have the fasting of a month of Ramadan with purity of thoughts, with purity of heart, with purity of mind, with purification of mystification, with purification of inner parts of body. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.